محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں درود اس پاک نبی پر جن کے صدقے ہم ان کی امت میں شامل ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت شدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے جو مختلف پریشانیوں میں مبتلا تھے۔ ان میں سے ایک برس کے مرض کا شکار تھا، جس کی وجہ سے وہ بڑا بدصورت دکھائی دیتا تھا، اور بدصورتی کا یہ عالم تھا کہ لوگ اسے دیکھنا تک پسند نہ کرتے تھے۔ وہ خود کو مجلس میں یوں محسوس کرتا گویا مجرم بیٹھا ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر وقت پریشانی کا شکار رہتا تھا۔ اس کا کاروبار بھی اسی وجہ سے نہ چلتا تھا، کیونکہ کوئی اس سے ملنا تک گوارا نہ کرتا تھا۔ دوسرا شخص پیدائشی گنجا تھا، اور لوگ اس کے گنجے پن کے سبب اس کا مذاق اڑاتے رہتے تھے۔ کاروبار کے لحاظ سے بھی اس کے حالات اچھے نہ تھے، یوں وہ اکثر پریشان رہتا تھا۔ تیسرا شخص اندھا تھا، جو بھیک مانگ کر وقت گزارتا اور در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا تھا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے پہلے شخص کے پاس فرشتہ آدمی کی شکل میں بھیجا، جس نے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری کیا تمنا ہے؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ میرے برس کے داغ تندرست کر دے اور میں اس قابل ہو سکوں کہ لوگوں کے ساتھ عزت کے ساتھ بیٹھ سکوں۔ دوسرا یہ کہ اللہ میرے کاروبار کو ٹھیک کر دے تاکہ عزت کی روزی کما سکوں، میرے لیے اتنا کافی ہے۔ چنانچہ اس شخص نے دعا کی اور اللہ نے اس کا مرض دور کر دیا۔ پھر اسے ایک اونٹنی دے دی جس کی نسل ایسی پھیلی کہ وہ ہزاروں اونٹنیوں کا مالک ہو گیا۔ یوں اس کا شمار امیر آدمیوں میں ہونے لگا۔ پھر فرشتہ دوسرے شخص کے پاس جو گنجا تھا آدمی کی شکل میں آیا اور اس سے دلی تمنا پوچھی۔ وہ کہنے لگا، اگر میرے سر پر بال اگ آئیں اور کاروبار درست ہو جائے تو میری دلی تمنا پوری ہو جائے گی۔ فرشتے نے جو آدمی کی شکل میں تھا دعا کی، اللہ نے اس کے گنجے پن کو دور کر دیا اور اس کے خوبصورت بال اگ آئے۔ پھر اسے ایک گائے عطا کی جس کی نسل اتنی تیزی سے پھیلی کہ وہ ہزاروں گایوں کا مالک بن گیا، اور وقت کے امراء میں اس کا شمار ہونے لگا۔ پھر فرشتہ بصورت انسان تیسرے شخص کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تمہارا کیا حال ہے اور کیا تمنا ہے؟ اس نے اپنا دکھڑا سناتے ہوئے تمنا کی کہ کاش اسے بینائی مل جائے تاکہ وہ در بدر کی ٹھوکریں نہ کھائے، ساتھ ہی اچھا روزگار مل جائے۔ فرشتے نے دعا کی تو اس کی بینائی لوٹ آئی، اور ساتھ ہی اسے ایک بکری بھی عطا کر دی۔ اس بکری کی نسل اس تیزی سے پھیلی کہ وہ چند سالوں میں ہزاروں کے ریوڑ کا مالک ہو گیا، اور اس کا شمار زمانے کے امراء میں ہونے لگا۔ یوں ایک مدت گزر گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو آزمایا، اور ایک فرشتہ غریب بدحال آدمی کی شکل میں پہلے شخص کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں محتاج ہوں، غریب ہوں۔ ایک وقت تھا کہ تم بھی غریب بدحال تھے اور تمہارے پاس کچھ نہ تھا، پھر اللہ نے آپ کو جو عطا کر دیا ہے اس میں سے اللہ کے نام پر کچھ مجھے بھی عطا کر دو۔ اس شخص نے جب یہ سنا تو آگ بگولا ہو گیا اور کہا کہ تم نے یہ کیوں کہا کہ میں غریب بدحال تھا؟ میرا باپ امیر، دادا امیر، میرا حسب و نسب امیر تھا، تم نے کیوں لوگوں کے سامنے میری بے عزتی کر دی؟ فرشتے نے یہ سنا تو بد دعا کر دی کہ اچھا چل، تجھے اللہ ویسا ہی کر دے جس طرح پہلے تھا۔ کچھ وقت کے بعد اس کی اونٹنیوں میں مرض پھیلا اور تمام اونٹنیاں مر گئیں، اور یہ خود دوبارہ برس مرض کا شکار ہو گیا۔ پھر فرشتہ دوسرے آدمی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں محتاج ہوں اور مجھے اللہ کے نام پر کچھ عطا کر دو جس نے تمہیں یہ عزت دی، حال یہ کہ تمہارے پاس اپنا کچھ نہ تھا۔ وہ کہنے لگا، تم نے کیسی بات کی؟ میں بڑا عقل مند ہوں، میں نے فلاں کاروبار کر کے کمایا اور دن رات محنت کی ہے، کوئی مفت کی کمائی نہیں ہے۔ یہ سن کر فرشتے نے دوسرے شخص کو بھی بد دعا دی، جس کی وجہ سے اس کی گائیں مر گئیں اور سارا مال حال نقصان کا شکار ہو گیا۔ اسی طرح اس کا گنجا پن بھی دوبارہ لوٹ آیا اور وہ جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ پھر فرشتہ تیسرے شخص کے پاس آیا اور اس سے محتاجی کا سوال کیا، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں اللہ کے نام پر طلب کرتے ہوئے یوں کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ پہلے تمہارے پاس نہ تھا۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کہی
اس آدمی پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ کہنے لگا، بھائی تمہارا کہنا درست ہے، میں تو اندھا تھا اور لوگوں سے بھیک مانگا کرتا تھا، در بدر کی ٹھوکریں کھا کر ذلیل ہوتا تھا۔ ایک بار کسی خدا کے بندے نے آ کر دعا کر دی اور میں بینا ہو گیا۔ اس نے ایسی برکت والی بکری عطا کی تھی جس کے سبب یہ جتنا ریوڑ دونوں پہاڑوں کے درمیان ہے مجھے عطا ہوا۔ یہ اس رب کی عطا ہے اور تم اس رب کے نام پر مانگنے آئے ہو، تو اس ریوڑ میں سے جتنا چاہو لے لو، میں اپنی اوقات کو نہیں بھول سکتا۔ اس اجنبی شخص یعنی فرشتے نے کہا، تمہیں مبارک ہو، میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور مجھے 3 بندوں کے پاس امتحان لینے کے لیے بھیجا گیا۔ 2 بندوں نے اپنی اوقات بھول کر سب نعمتیں گنوا دی، مگر تم نے اپنی اوقات کو یاد رکھا۔ جا، اللہ تیری عزت اور مال میں مزید اضافہ کر دے۔ اس دعا کے بعد یہ شخص بنی اسرائیل کے بڑے باعزت لوگوں میں شمار ہو گیا۔ سامعین، ہماری اوقات اپنے رب کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اس کے سامنے تکبرانہ روش اختیار کی تو جو نعمتیں اس کی عطا کردہ ہیں ان کی ناشکری ہوگی، اور اگر عاجزی اپنائے رکھیں گے تو اللہ مزید برکت دے گا اور راضی ہوگا۔ اس بات کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں ضرور زیادہ کر دوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سپورٹ دیں، لائک کریں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔